سرکار دو عالم علیہ السلام نے سر کیا ہے۔ اگر رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ 10 سال منافقین کی شرارتیں مسلسل چلتی رہی ہیں، اس کے بعد تو پھر کوئی حال ہی نہ پوچھیں، اس کے بعد تو پھر کوئی حال ہی نہیں ہے۔ اگر حضور کے نواسوں کے لیے سن 60 ہجری میں کربلا گرم ہو گیا تھا، تو میں کہتا ہوں کہ پھر بعد والوں کے لیے تو یہ تو قیامت، ہر بندہ کہیں نہ کہیں پریشان ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ ایک تو مذہبی پریشانی ہے، وہ تو حق اور باطل کی جنگ ہے، وہ تو چلتی رہنی ہے، لیکن امور دنیا میں بھی تو بہت سارے معاملات میں پریشان بیٹھے ہوئے ہو۔ جتنا مرضی حاصل ہو میرے سامنے، اندر تمہیں کہیں نہ کہیں ڈنگ لگا ہوا ہے، جتنا مرضی حاصل ہو، جتنا مرضی میری طرح کاٹی پہن کر آ جاؤ، اندر کہیں نہ کہیں پریشان ہوئے ہو۔ اور پھر کئی چیزیں تمہاری ایسی بھی ہیں، اس کے لیے دعائیں کر کر کے تھکے ہوئے ہو، دعائیں کروا کر بھی تھکے ہوئے ہو، لیکن معاملات بھر کے آپ کو لگتا ہے کہ بھی باقی ہیں۔ آؤ میں اس عنوان پر آپ کو رب کائنات کی طرف سے جزا سناؤں۔ اور کائنات نے کہا وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، ایمان سلامت رکھو، عمل صالح کرتے رہو، جس مشکل میں بھی ہو اللہ تمہارے حال کا اصلاح فرما دے گا، تمہاری بہتری فرما دے گا، اس مشکل سے نکال دے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہوا تمہارے ساتھ ہے۔ یہ جب بھی کبھی مشکل سے نکلے ہو نا، تو یہ سمجھو کہ کوئی نہ کوئی نیک عمل تھا جس کی برکت ہی سے نکلے ہو۔ اور نہیں جی ہم نے شاعری سے تعویذ لیا تھا، وہ تعویذ میں لکھا کیا ہوتا، کوئی نہ کوئی آیت لکھی ہوئی تھی نا، انہیں میں نے تو وظیفہ پڑھا تھا نہیں، تو وظیفہ قرآن پاک کی کوئی صورت ہی تھی نا، اور کیا تھی، انہیں جی میں تو ایک بکرا دیا تھا، نکل گیا تھا مشکل سے، وہ بکرا بھی تو عمل صالح ہی ہے نا۔ جس چیز کا نام عمل صالح ہے وہی کرتے ہو تو جان خلاصی ہوتی ہے۔ جب تک وہ وجود میں نہ آئے، تو ایک بندہ کہنے میں نے نماز حاجت پڑھنی ہے، تو یہ کون سی نماز ہوتی ہے؟ میں کوئی نماز نہیں ہوتی، نماز ہی ہوتی ہے، بس نیت میں یہ لے کہ اے اللہ کریم میری فلانی حاجت پوری ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ مہربانی کرتا ہے کہ حاجت پوری فرما دیتا ہے۔ یہی صلاۃ حاجت ہوتی ہے، اور کیا ہوتی ہے؟ جی میں نے صلاۃ استغفار پڑھنی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے اگر بندے سے غلطی ہو جائے تو جناب یعنی وہ 2 رکعتیں پڑھے اس نظریے سے کہ اللہ میرا یہ مولا گناہ معاف کر دے، تو حضور فرماتے ہیں معاف ہو جاتا ہے۔ تو جب بھی کبھی کسی مشکل سے نکلے ہو تو پیچھے عنوان یہی ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی عمل صالح کرتے ہو تو نکلو گے۔ آپ لوگوں نے جیسے یہ سمجھا ہوا ہے، میں نظر مانتا ہوں کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں فلانا کام کر دوں گا، میں چلو یہاں کولر لگا دوں گا، وہ کولر پانی والا نظر آ گیا، نظر مانتے ہو نا، کئی نظریں مانتے ہو، میں یہ بورے کروا دوں گا، میں کنواں کھدوا دوں گا، میں مسجد میں قرآن پاک رکھوں گا، یہ ساری چیزیں عمل صالح ہی ہیں، جس کا نام یہ ہے وہ عمل صالح ہی ہے۔ تو ہمیشہ وجود پریشانی سے جب بھی نکلو گے، یہ جو بابے لوگ ہوتے ہیں نا، بابے لوگ، اللہ ان بابے لوگوں کے برکت سے نوازے، یہ بندوں کو پریشان ہو کر آئے نا، تو 7850 بار پڑھ سورہ بقرہ، وہ اتنی بار بندہ پڑھے تو ویسے اس کو سکون آنا شروع ہو جاتا ہے، وہ اتنی بار وہ 78 سپارے روزانہ پڑھے تو قرآن کی اپنی تاثیر بھی تو ہے نا، بندہ ویسے ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو اگلے 2-4 دن بعد اتر کے آگے کافی فرق ہے۔ تو یہ جو ہے پیچھے عمل صالح، تو میں نے ایسے باتیں پائے ہوئے ہیں، لوگ بھرا ہوا کاغذ وظیفہ کا لے کر، جی مجھے صاحب نے یہ کہا ہے، مجھے یہ کہا ہے، اس میں پتہ کیا لکھا ہوتا ہے 373 مرتبہ سورہ اذا زلزلت الارض زلزالہا، 548 مرتبہ الم تر کیف فعل ربک۔ میں کہا جو کہ بابا نام ہی بتاتا نا، تو خود بھی کہیں رات کو گھر بیٹھ کر پڑھنا شروع کر دیتا، کتنی بار بندہ قرآن پڑھے ویسے سکون ہو جاتا ہے اس سے، تو ہے تو پیچھے عمل صالح ہی نا۔ تمہارے کائنات نے کہا فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان والا ہے اور عمل صالح والا ہے، اصلح بالهم، اللہ ان کی حالات بہتر فرما دیتا ہے، جس حالت میں بھی ہوتے ہیں اللہ ان کی حالات میں بہتری والی ترقی عطا فرما دیتا ہے۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ لا کفران لسعی، لا یخاف ظلما ولا حدما، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور بھائی یہ بھی شے ہے، آج وہ لڑائی ہوئی نا ادھر ڈیوٹی روڈ پر ہم جا رہے تھے، لڑائی ہو گئی، وہ زمین کا چھوٹی سی زمین کا گراج ہے، جناب گولیاں چل گئی تو یہ ہو گیا تو وہ، لڑائیاں ہوتی ہیں نا زمینوں پر، باڑیوں پر، پورا زمین ہوتی ہے تو بندے مار دیتے ہو۔ اور میں نے یہ جملہ سن کر میرے کان تھکے ہوئے ہیں، حضرت جی، استاد جی، اے وہ باڑی سجے کہ چاچیاں پتریاں ماریا، وہ قبر میں چلا گیا تھا، وہ جیل میں چلا گیا تھا، کسی نے کام نہ آئی۔ میں جملے سن کر تھکا ہوا ہوں۔ اب آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک جزا میرے پاس پڑی ہوئی ہے، اب میں بتانا چاہتا ہوں۔ یہ آپ نے جملہ سنا ہوگا، جناب یہ تو میرے 2.5 لاکھ ہضم کر گیا ہے، حق مارنے کو، حق دبانے کو کہتے ہضم کر گیا ہے، یہ میرا اتنا ہضم کر گیا ہے۔ رب کائنات نے یہی لفظ اٹھا کر قرآن پاک کا حصہ بنایا اور فرمایا لا یخاف ظلما ولا حدما، ایمان تم سلامت رکھنا، عمل صالح تم سلامت رکھنا، نہ تم پر ظلم ہونے دوں گا، نہ تمہارا حق ہضم ہونے دوں گا۔ اللہ اکبر،
مزہ آ گیا مزہ آ گیا. لا یخاف ظلما ولا حظما. یہ حظما عربی قاری کا حظما ہو گیا تو پنجابی جٹ میں تو ہاضمہ ہو گیا. ہاضمہ ٹھیک ہو گیا نا ہاضمہ. یہ ہاضمہ وہی ہوتا ہے سواد ضاد حظما اور جٹوں کے اندر ہاضمہ. بولے کائنات کا ہضم نہیں ہونے دوں گا. یہ بندہ میرا ہے اصل میں. یہ ایمان سلامت والا اور عمل صالح کرنے والا اس کے وجود میں ادائیں میرے پیارے محمد کی ہیں. اس کا کچھ حق میں ہضم نہیں ہونے دوں گا. اگر بالفرض دنیا کے دائرے میں رہتے ہوئے کچھ ہضم کرنے کی کوشش ہو بھی گئی نا تو رب کائنات وعدہ دے دے محبوب قیامت کو لے کر دوں گا. لا یخاف ظلما ولا حظما. یہ ہضم نہیں ہونے دوں گا. اور سمجھ آئیے پیارے کتنے مٹھی رب کائنات دلوں کی بات کی ہے. تم میرے بن کے رہو میں تمہارا کوئی حق ہضم نہیں ہونے دوں گا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم. اب ایک اور کہانی جلدی سے میں چونکہ آیات پوری کر رہا ہوں. آج میرا عنوان یہ ہے جو لوگ تھوڑا سا بعد میں آئے ہیں کہ مولا کائنات نے کہا جو ایمان والے ہوتے ہیں اور جن کا عمل ٹھیک ہوتا ہے نا ہم ان کو بڑی جزائیں دیتے ہیں. جنت ان کو دیتے ہیں, مغفرت ان کو دیتے ہیں, اجر ان کو دیتے ہیں, اچھا جناب یعنی اجر عظیم ان کو دیتے ہیں, اجر حسن ان کو دیتے ہیں. ہم ان کو ان سب کا جتنا بنتا ہے اس سے زیادہ ان کو دیتے ہیں. ان پر ظلم نہیں ہونے دیتے, ان پر ہضم نہیں ہونے دیتے. تو یہ ہاضمہ ٹھیک ہے. ایک بار چاہیے ایک مدرسے کا میٹر لگنا تھا. اللہ اکبر. یہ کیا کچھ کہانی مجھے یاد آ گئی. جب اپنے مدرسے کا بجلی کا میٹر لگنا تھا تو بندے کہہ رہے تھے کہ جب اتنے پیسے دو گے اتنے لگائیں گے, نہیں تو نہیں لگاتے. تو میں نے کہا بھائی میں نے پلے سے تو نہیں دینا, یہ غریبوں یتیموں کا حق ہے, ہضم کر لو گے. کہنے کا دیو کر لوں گے قسم. لوگوں کا حال یہ ہے چند روپے ہو گئے غریبوں کے, مسکینوں کے, یتیموں کے, کہنے کا ہضم کر لیں گے. میں نے کہا میرا اب اس سے ملاقات نہیں ہے وغیرہ. اس سے پوچھتا کہ اب تک تیرا کئی بار اللہ نے وہ نکال لیا ہو جو چند ہزار تو مانگ کر کے غریبوں کا حق میٹر حالانکہ جنرل فیس لے چکی تھی تو پھر اور کیوں مانگتا تھا. تو ہضم تو کرتے ہیں نا لوگ لیکن اللہ تعالیٰ نکال لیتا ہے, اللہ پاک نکال لیتا ہے. حرام کا پیسہ ایسے ہی اتنی جلدی پچتا نہیں, ہاضمہ خراب ہوتا ہے بندے کا. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. لهم الدرجات العلی. ایمان اور عمل والوں کو ہم درجے دیں گے, درجے. حالانکہ درجہ ویسے اونچے کو درجہ کہتے ہیں. اوپر جاؤ نا اسٹیپ, یہ درجے ہوتے ہیں, اور بیسمنٹ میں نیچے اترو تو یہ درجے ہوتے ہیں. اس لیے رب کائنات نے کیا کہا, ان المنافقین فی الدرک الاسفل. جو منافقین ہے یہ درک اسفل میں, جو دوزخ کا سب سے نیچے والا درک ہے, اور جو اوپر والا ہوتا ہے وہ درجہ ہوتا ہے. یعنی آپ نے سنی نہیں حدیث حافظو, درجے بلند ہوتے جاؤ, آیتیں پڑھتے جاؤ, درجے بلند ہوتے جاؤ. جو درجہ ہوتا ہے وہ اوپر کو جاؤ, اوپر کو تو وہ درجہ ہوتا ہے. اور یار آپ کیوں نہیں سمجھ رہے ہو, سیڑھی سے اوپر سے نیچے آؤ تو اب درجے بن گئے ہیں, اور نیچے سے اوپر جاؤ تو اب یہ درجے بن گئے ہیں. اب جو ہے ایک بات ایک دم بات سمجھ آ گئی ہے. اوپر سے نیچے آؤ تو ہر اسٹیپ درجہ ہے, نیچے والا نیچے کی طرف جانے والا درجہ ہے, اور نیچے سے اوپر جاؤ تو یہ درجہ ہے. تو درجہ ویسے بھی اوپر والی شے کو کہتے ہیں, لیکن وہی بات ہے مولا کائنات نے کہا لہم الدرجات العلی. تمہارے لیے درجے ہوں گے بڑے اونچے. یہ اونچا کہنا یہ مزید انسانوں کی طبیعت کو حشاش بشاش کرنے کے لیے تھا, اور درجہ ہوتا ہی اونچا ہے. لہم الدرجات العلی. تو ان کے لیے اللہ کے ہاں بڑے درجے ہوں گے. لیستخلفنہم فی الارض. یہ بڑی بات ہے, یہ بڑی بات ہے. لیستخلفنہم فی الارض. میں اس کا ترجمہ یوں کروں تو یہ ایک تفسیر ہے, یوں کروں تو یہ ایک دوسری تفسیر ہے. دونوں طریقوں سے بتاؤں. لو میں بتا دیتا ہوں, دھیان سے سن لو. ایمان والے اور عمل صالح کرنے والے ان کو زمین میں ہم خلافت دیں گے. خلافت لیستخلفنہم فی الارض. اصل خلیفہ اللہ کے زمین پر یہی لوگ ہوتے ہیں جن کا ایمان سلامت ہے اور عمل صالح ہوتا ہے. یہ جو خلیفے ہوتے ہیں نا, یہ جو مزارات پر گدی نشین جو خلیفے ہوتے ہیں, رسول اللہ خلیفہ اعظم اللہ کے, خلفائے راشدین خلیفہ رسول اللہ کے. خلیفہ کا کام کیا ہوتا ہے یہ آیت آپ کو فوراً بتائے گی. خلیفہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ خلیفے کا کام صرف نذرانے لینا نہیں ہوتا, شیرینیاں لینا نہیں ہوتا ہے. خلیفے کا کام صرف نذرانے لینا. شاید مجھے کہا جو مرضی بول دیا کر, اسے بادروں میں کہتا جو بات صحیح ہے بول دیا کر, کوئی پرواہ نہ کر یہاں میرے پاس آ کر. تو خلیفے کا کام صرف نذرانے لینا نہیں ہوتا, خلیفے کا کام صرف عرس کرانا نہیں ہوتا. خلیفہ ہوتا کیا ہے؟ رسول اللہ خلیفہ اعظم, یعنی اللہ کے قانون اور نظام کی بالادستی قائم کرنے والے سب سے بڑے خلیفہ محمد مصطفیٰ. وہ قانون جو حضور نے نافذ کیا, اس کے بعد سب سے بڑے خلیفہ جناب ابو بکر اسی قانون کو آگے لے کر چلے. اسی لیے بادشاہ ہونا اور شے ہے, لیکن خلیفۃ المسلمین ہونا اور شے ہے, خلیفہ راشد ہونا اور شے ہے. اعلیٰ منہاج النبوت
खिलाफत سب سے پہلے خلیفہ جناب ابو بکر، پھر جناب عمر، پھر جناب عثمان، پھر جناب علی المرتضیٰ، اور پھر جناب امام حسن. اور میں زور سے کیوں بولا ہوں، ایسے فرقے پیدا ہو گئے ہیں امام حسن کو خلیفہ نہیں مانتے، امام حسن کو نکالتے ہیں باہر، یہ خلیفہ نہیں ہے، حالانکہ 6 مہینے کی خلافت منصوص ہے جناب حسن مجتبیٰ کی رضی اللہ تعالی عنہ. اب بھائی تھوڑی تھوڑی آنکھیں کھولنا شروع کر دو، کوئی بات نہیں، زیادہ نہیں کھولے، تھوڑی تھوڑی کھول دو. کچھ باتوں کا اگر پتہ نہیں بھی ہے تو ایمان بالغیب رہے ہو. میں کون سا کوئی چھپ چھپا کر بول رہا ہوں، یہ تو بالاتفاق شواف ہے. یہ میرے بات میں علماء سے پوچھ سکتے ہو. خلافت راشدہ 30 سال تک ہے، 30 سال تک، 29.5 سال کا پورے ہو گئے. جناب علی شہید ہو گئے، باقی 6 مہینے رہتے تھے. جناب حسن نے 6 مہینے پورے کیے، کیونکہ ادھر سے وعدہ یہ تھا کہ صرف 30 سال، اسی لیے تو 6 مہینے گزرنے کے بعد بغیر جنگ و جدال کیے امام حسن مجتبیٰ نے وہ خلافت اٹھا کر ٹرے میں رکھی اور جناب حضرت امیر معاویہ کو عطا فرمایا رضی اللہ تعالی. 6 مہینے کے بعد بھئی ہم لڑنے جھگڑنے والے ہیں ہی نہیں. ہمارے نانا جانے کا ہی 30 سال تک تھا، تو 30 سال تک جو خلافت ہوگی یہ علی منہاج النبوت ہوگی، اس میں خیر ہوگی. اور اس کے بعد جو پھر ہوگا وہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہوگا، ملوکیت شروع ہو جائے گی. کہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ جو گدی نشین ہوتے ہیں اصل میں یہ بھی خلیفہ اس لیے ہوتے ہیں کہ انہوں نے محمد مصطفیٰ کا نظام قانون خداوند کریم لوگوں تک پہنچانا ہوتا ہے، اس لیے ان کو خلیفہ کہتے ہیں. اور ہمارے تو خلیفہ نشہ بنا ہوا ہے، مزہ بنا ہوا ہے. بڑا خلیفہ بنانے، میں ایسے ایسے خلیفاؤں کو جانتا ہوں جنہوں نے یقین جانو کبھی انہوں نے شاید اردو زبان میں پوری بارش شریعت بھی نہ پڑھی ہو، خلیفہ بنے ہوئے. یہ خلافت تو مذاق بنی ہوئی ہے، خلافت تو مذاق بنی ہوئی ہے. خلیفہ بننے کے بعد مجھے پیر بریلوی شاہ جی بزرگوں کا اور یاد آیا. فرماتے ہوتے تھے پہلے زمانے میں یوں ہوتا تھا کہ لوگ وضو پہلے کرتے تھے، نماز بعد میں پڑھتے تھے، اور آج کل نماز پہلے شروع کر دیتے ہیں تو وضو کا خیال بعد میں آتا ہے. گل سمجھ نہیں نہ آ رہی. ہمارا یہ تھا کہ پہلے لوگ علم شریعت پہلے سیکھتے تھے اور یہ ولایت پیر صاحب خلافتیں یہ بعد میں حاصل کرتے تھے. اور آج پہلے بن بن جاتے ہیں، شوق پورا ہو جاتا ہے، پھر ادھر سے جب طول پڑھتے ہیں کہ مجھے تو آتا کچھ نہیں ہے، پھر 2 لفظ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. وہ آپ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوتے تھے. رب کائنات کا کہ اصل خلیفہ تو وہ ہے جو ایمان والے ہیں اور عمل صالح کرنے والے ہیں. سمجھ آئی ہے بات؟ علی منہاج النبوت، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نظام رحمت باب دے کر گئے ہیں. رب کائنات کا ایمان والو، عمل صالح والو، تمہیں ہم خلافت دیں گے، ہم رحمت کی خلافت تمہیں عطا فرمائیں گے. یہ دیکھو یار، یہ دیکھو سیجعل لهم الرحمن ودا، ایمان والے اور عمل صالح کرنے والے، اللہ تمہیں محبت عطا فرمائے گا، اللہ تمہارے لیے محبت پیدا کرے گا. محبت تم نے دیکھا نہیں ہے غریب نواز کو، لیکن جب نام آتا ہے دل بڑا جھک کیوں چلا جاتا ہے. آپ تقریباً سارے ایسے ہو جنہوں نے تاجدار گولڈا کی زیارت نہیں کی ہے، لیکن اللہ نے ان کی تمہارے دل میں محبت ڈالی ہوئی ہے کہ نہیں ڈالی ہوئی. کوئی بندہ یہاں سے لاہور جائے، اسے کہتے ہو یار دادا صاحب کو میرا سلام کہہ دینا. یہ کیوں سلام بھجواتے ہو آپ نے؟ یہ اصل میں خدائی اہتمام ہے. سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دے گا. اور اس بات کو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں ارشاد فرمایا، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جناب جبرائیل کو بلا کر کے حکم جاری کرتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر. وہ کہتا ہے مولا شروع کر دی ہے. اللہ پاک نے کہا اچھا ایسا کر، آسمان والوں میں اعلان کر دے کہ فلانے سے اللہ محبت کرتا ہے، تم بھی کرو. وہ بھی محبت شروع کر دیتے ہیں. اور مولا جی میں کیا ہے، اعلان ہو گیا ہے. کہا ابھی نہیں، زمین پر جاؤ اور لوگوں میں جا کر اعلان نہیں کرو، لوگوں کے دلوں میں میرے اس پیارے کی محبت ڈال کر آؤ، میرے اس پیارے کی محبت ڈال کر آؤ. جن کے دلوں میں اللہ والوں کی محبت ہے مبارک ہو جائے. اور اللہ والوں سے محبت ہے تو جو اللہ والوں کے بڑے آقا ہیں ان کی محبت جس کے دل میں ہے مبارک ہو جائے، مبارک ہو جائے. اگر علی حجویری سے محبت ہے تو مبارک ہو جائے. اور اگر داتا علی حجویری غریب نواز سے محبت ہے تو یہ اللہ کی طرف سے اہتمام ہوا کہ تمہارے دلوں کے اندر محبت ڈال دی گئی. دکھیا انسان ہے، اپنے ہی ہاتھوں مظلوم انسان ہے، جو صدیاں گزرنے کے بعد بھی ایک لفظ بولوں، میرا نام نہیں لینا، میرا نام نہیں لینا، لفظ بولوں گا خود ہی آپ کا دل گواہی دے گا کس کی بات ہو رہی ہے. شہنشاہ کربلا، بتاؤ میں نے کس کا نام ہے؟ میں نے تو نام لیا ہی نہیں ہے، نام تو میں نے لیا ہی نہیں ہے. شہنشاہ کربلا نام آ گیا. یہ آنکھوں میں نم کیوں آ جاتا ہے؟ دل جھک کیوں جاتے ہیں؟ سروں کے اندر یہ جھکاؤ کیوں آ جاتا ہے؟ یہ خدائی اہتمام ہے محبت کا. میں کہتا ہوں وہ کتنا مظلوم ہے جو ابھی تک بھی مولا حسین سے محبت نہ کر سکا. جس کے دل میں محبت نہیں ہے وہ ڈرے
کیونکہ اللہ نے ادھر ڈالنی تھی جدھر ایمان سلامت ہے ڈالنے والی بات سمجھ آئی؟ جدھر ایمان سلامت ہے، عمل صالح سلامت ہے، یہ محبت اللہ نے ادھر ڈالنی تھی۔ اور ابھی تک بھی یزید زندہ باد، یزید کو کریم چٹے دینے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ خباثت کی انتہا، 2 شہزادوں کی جنگ ہے۔ کدھر 2 شہزادے ہوئے؟ کون سے 2 شہزادے؟ ادھر کی تو سند حضور دے گئے، اور شہزادے ہونا بھی کم ہے، ان کو حضور نے شہزادہ نہیں کہا۔ دھیان رکھنا چاہیے، شہزادہ چھوٹی شے ہوتی ہے، ان کو حضور نے شہزادہ نہیں کہا جنت والوں کے سردار۔ اے خام کا ان کو نیچے لا کر شہزادہ بنا دیا، اور اس خبیث کو اوپر اٹھا کر شہزادے کے سامنے کھڑا کرنے کو تھے۔ اگر نہیں ہے نا پیار، خون رسول کا پیار نہیں ہے، تو سیدھی سی بات ہے، پھر چیک کرو کہ رولا تو نہیں ہے۔ یہ پیار اللہ نے ادھر دینا تھا جدھر ایمان سلامت ہے۔ بھائی میں کوئی پڑھ جب میں سیجعل لهم الرحمن ودا، یہ میں نے کوئی اور پڑھا، کچھ اور شاید پڑھی ہے بھائی۔ یہ اللہ والوں کا، پاک ہستیوں کا پیار اللہ دیتا ہی ہوتا ہے، جن کا ایمان سلامت ہوتا ہے اور عمل صالح ہوتا ہے۔ یار آپ 32 آیتیں پوری نہیں ہوئی، وہ حدیث کہوں تو میں جاؤں۔ جو حدیث بنیاد بنی ہے میری، یہ ان 32 آیات کو اکٹھا کرنے کی، خون بس بالکل ہوری ہو جاؤ۔ میں نے کاغذ اپنا بیگ اپنا سمیٹ لیا، یہ جب وہ چھٹی ہونے والی تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فضل کرے گا، چاہے مدرسے کو جتنا مرضی منع کر لے، جو اللہ والے اللہ کے بندے سننے والے اللہ ان کو بھجوائی دیتا ہے۔ یہ اتنی جلدی کے تو لوگ آتے ہیں، یہ تم لوگ جلدی آتی ہے تو کوئی نہیں ہوتی۔ یہ اللہ نے تمہیں اٹھا کر بھجوا دی، جب جا کر 2 گلا سونا ہو جا کے تم تو جب جمعہ کا حالانکہ فرض ہے، جمعہ حالانکہ فرض ہے، وہ سے بھی خطبہ عربی کا عورت تب جا رہے ہوتے ہیں، میں تمہیں جانتا ہوں، اذان ہو رہی ہے تب جا رہے ہوتے ہیں۔ کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہوتے ہیں کہ مسجد میں پہلا قدم رکھتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہو رہی ہوتی ہے، کہتے اوئے اسلام پھر گیا، الوا تو ہے کتنے سے، مجھے تو کہہ رہے ہیں کہ اسلام پھر گیا تو ہے کتنے سے بھائی، تو ایسے خوش نصیب بھی ہوتے ہو۔ چلے سنو بھائی، یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے، جو 25 بارے میں سورہ جاسیہ میں ہے، رب کائنات نے کیا کہا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ۔ اگر وہ تھوڑا کہتے ہیں مجھے پھر بھی اچھا ہی لگے گا، برا نہیں لگے گا، بات حضور نے ایسی فرمائی ہے، اور خوشی سے آپ کا کہیں حاصلہ نکل جائے وہ حدیث سن کر کے، تو اس میں سنانے لگا ہوں۔ جناب انس کی روایت ہے، تو رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ کریم نے جو گروہ بندی کرنی ہے، تم ادھر ہو جاؤ، تم ادھر ہو جاؤ، تم ادھر ہو جاؤ، یہ سورہ واقعہ میں لکھا ہوا کنتم ازواجا ثلاثا۔ اللہ کریم نے لوگوں کو تقسیم کر دینا ہے، ایک گروہ، دوسرا گروہ، تیسرا گروہ، اور ایک چوتھے کو بالکل ہی بکھرا کر دینا ہے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں تم بالکل ہی بکھرے ہو جاؤ۔ قرآن پاک کا بیان میں نے سورۃ یاسین سے پڑھ دیا، یہ گروہ بندی ہونی ہے۔ یہ قرآن پاک کا بیان ہے، ہم نے قیامت دیکھی نہیں، لیکن ایمان تو ہے نا قرآن پاک پر، ایمان تو ہے نا آپ کا اور میرا، گروہ بندی ہونی، تم ادھر، تم ادھر، تم ادھر، تم ادھر۔ اللہ پاک نے فرمانا ہے کہ نیک کام کرنے والوں کدھر ہو، تم ادھر ہو جاؤ، وہ سارے اکٹھے ہو گئے، تو اللہ کریم نے فرمانا ہے کہ یہ تم نیکیاں کما کر لائے ہو، ہم نے قبول کر لی۔ ٹھیک ہے بھائی، تو ایسا کرو کہ پھر یہ تم لے لو، نیکیاں قبول ہو گئے، تم لے لو۔ میں آپ کو یہاں رک کر ایک ماحول بتاتا ہوں، پیپر دے کر آئے ہو نا، تو پھر جو کچے پیپر ہوتے ہیں، ہم پرانے دور میں کچے پیپر کہتے ہیں، کچے پیپر پکے پیپر، آپ سارے اور میں وہی ہیں، پرانے دور والے کچے پیپر پکے پیپر، وہ 6 مائی تو 6 مائی تو 9 مائی تو آخر سالانہ کچے پکے پیپر، کچے پیپر ملتے ہوتے تھے واپس، پکے نہیں ملتے ہوتے تھے، کچے مل جاتے ہوتے تھے۔ پیپر دے کر آئے تو بڑا انتظار ملے، بڑا انتظار کیوں ملے، وہ آخر کا جب اگلے دن ملتا، پاس ہو گیا، بڑا خوش ہونا، لیکن وہ پیپر کیا کرتے تھے، کچھ بھی نہیں کہا کہ ضائع، مقصد پورا ہو گیا، میں نے کیا کرنا ہے، جب تک نہیں ملا تھا بڑا انتظار تھا، جب مل گیا تو کہا جا کے سٹ دیتے ہوتے تھے، ایک تیسرے رکھا تھا، کدی ہوتے رکھے، اڑ ڈٹ گیا، ساڑ چڑھ یا پتہ نہیں کیا کر گیا، سارے ایسے اور کیا، اگر آپ کو یاد آتا ہے تو جب تک پیپر ملا نہیں تھا بڑا انتظار تھا، مل گیا، اب ہمارے کس کام کا پاس ہو گئے ہیں۔ یہی فطرت انسان کی اٹھا کر مولا کائنات نے دکھائی قیامت کے میدان میں، بھائی تمہاری نیکیاں قبول ہے، تم لے لو۔ وہ کہیں گے مولا ہم نے کیا کرنی ہے، پاس ہو گئے ہیں، ہم نے نیکیاں کیا کرنی ہے، اے اللہ لے لے، تیرے لیے ہم نے کی تھی۔ ادھر سے جواب آئے گا، اچھا اگر یہ نیکیاں تم نے کچھ نہیں کرنی تو میں نے کیا کرنی ہے، تمہاری نیکیاں میں نے کیا کرنی ہے۔ یہ لہجے کتنا زبردست تبادلہ لہجوں کا ہو رہا ہے، تم لے لو، مولا ہم نے کیا کرنی ہے، تو مولا پھر تم لے لو، ہم نے کیا کرنی ہے، تو بات تو سچ ہے، اللہ نے ہماری نمازیں کیا کرنی ہے، بڑی اعلیٰ نماز بھی ہوتی تو اللہ نے کیا کرنی تھی، تو وہ تو پھر سمجھو کہ ہماری جو ٹوٹی ٹوٹی نمازیں اللہ نے کیا کرنی، ہماری نمازیں کیا کرنی ہے اللہ نے، ان کی کرنی تھی۔ حضور فرماتے ہیں کہ معاملہ رک گیا کہ بھئی نیکیاں بندہ تم لے لو، وہ کہتے ہیں ہم نے کیا کرنی ہے، مولا تو لے لو، بھئی ہم نے کیا کرنی ہے، کیا کرنی ہے نیکیوں کا، یہ ہے وہ جملہ حدیث کا۔ اللہ 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 اللہ،
رسول اللہ فرماتے ہیں رب کائنات فرمائے گا اچھا یہ نیکیاں اٹھاؤ تم تو پاس ہو گئے ہو، تم نے بھی کیا کرنی ہے میں نے بھی کیا کرنی ہے، اٹھاؤ تو اس میدان محشر میں کئی اور گناہ گار پھنسے ہوئے ہیں، ان کو جا کر تقسیم کر دو، ہم ان کو معاف فرما جا کر ان کو بانٹ دو، ہم ان کو معاف کر دیں۔ لیکن راز باقی ہے، وہ راز یہ ہے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جا کر ہر ایک کو نہیں بانٹیں گے، جان ہے یہ جملہ جو رہ گیا میرا، وہ ہر ایک کو نہیں بانٹیں گے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جا کر وہ ڈھونڈیں گے ہمارے دوست درجے کے لوگ کون کون ہیں، ان کو وہ نیکیاں بانٹیں گے، اللہ ان کی نیکیوں سے انہیں بھی جنت عطا فرما دے گا۔ ہر ایک نل ٹسر لا کے نہیں رکھی تھی، کسی نل بنا کے بھی رکھنی چاہیے تھی، پنجابی سمجھتے ہو اتنے، ہر ایک نل ٹسر نہیں لائی تھی، ہر ایک نل پنگا نہیں کہ نہیں تھا، نیک لوگ ایسے ہونے چاہیے کہ ان سے بنا کے رکھنے چاہیے، کل انہوں نے سانو دینی ہے، اللہ اکبر، ان کی نیکیاں کل ہمارے ہی کام آنی ہیں، ان کی بھلائیاں کل ہمارے ہی کام آنی ہیں۔ یہ تفصیلی قول مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑھنا نصیب ہوا، اتنا خوش ہوا، اتنا، یہ کسی زمانے میں نعت ایک پڑھی جاتی ہوتی تھی، یہ کافی 15-20 سال پرانی نعت ہے، چنگیاں چنگیاں نال ڈالو یاریاں مشکلہ آسان حسن ساریاں، ویسے مجھے شعر نہیں آتی ہوتے، آج آ گیا ہے تو گل تو باقی ٹھیک ہے، ویسے چنگیاں چنگیاں نال ڈالو یاریاں، قرآن پاک نے بھی یہی کہا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، دنیا کی ساری دوستیاں قیامت کے میدان میں دشمنیوں میں تبدیل ہو جائیں گی، لیکن جو تقوی داروں کی دوستی ہے وہ ادھر بھی دوستی ہے، وہ ادھر بھی دوستی ہے۔ یہ کہانی تو آپ کو سمجھ آئی نا، تقوی داروں کی دوستی ادھر بھی دوستی ہے اور ادھر بھی دوستی ہے، ان سے بنا کے رکھنی چاہیے۔ اور میں آپ کو لگے آتا ہوں، بتا دوں لگے آتا ہوں، ہم سارے تقوی دار اکٹھے ہو جائیں نا، یہ شے نہیں بنتی۔ اللہ پاک نے خون رسول کو جو عزت اور احترام عطا کیا ہے یہ انہیں کا حصہ ہے، یہ بات آپ یاد رکھیں۔ اگر ہم سے پوچھیں کہ سید کا خون زیادہ محترم ہے یا مولوی اکبر صاحب زیادہ محترم ہے، جواب ہوگا حضور کا خون زیادہ محترم ہے۔ یہ سیدھی سی بات ہے، ہم مفتی شفتی جو ہے کچھ بھی نہیں، سرکار دو عالم علیہ السلام کے جہانے کے سامنے کچھ بھی نہیں، ان کو اللہ پاک نے ازلی سمجھ عطا فرمائی ہوئی ہے۔ اور نہیں جی نمازہ نشان پڑھ دے اور سونے جب تم نماز نہ پڑھیں تو حضور تیری سفارش کر سکتے ہیں جو اپنی اولاد کی نہیں کریں گے، اور سوچتے ہیں تو مطلب تھوڑے واسطے سفارش ہے حضور دی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سید نماز نہ پڑھیں، میں نے کب کہا، میں کہ پڑھیں گے، ان کا حق بنتا ہے، لیکن غلطی ہو ہی گئی ہے، گناہ ہو ہی گیا، نہیں پڑھی ہے۔ اب ایسے ہی ذرا بڑے مفتی نہ بنو، جو معاملات اللہ کے ہیں نا تو اللہ کے معاملات میں دخل اندازی نہ کرو۔ اگر تم تک امیدیں رکھتے ہو کہ اللہ تمہیں شفا عطا فرمائے گا تو حضور کے اس قول کا کم از کم کیا معنی سمجھو گے؟ اللہ نے فاطمہ کو اور اس کی اولاد کو دوزخ سے دور فرما دیا ہوا ہے، اس کا معنی کیا کرو گے کم از کم؟ یہ حدیث سمجھنی کئی بار کئی لوگوں کی مشکل لگی ہوئی ہے، انہیں جی وہ نمازہ نشان پڑھ دے، بھائی نشان پڑھ دے تو وہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اور ان کا اور جناب رسول اللہ کا معاملہ ہے۔ تم اور میں درمیان میں ٹھیکیدار بنے ہوئے، ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے۔ علیکم انفسکم، تم اپنا معاملہ سیدھا کرو۔ میں نے پاکوں کے ساتھ تعلق بنا کر رکھنے کا کہا، میں نے نیکوں کے ساتھ تعلق بنا کر رکھنے کا کہا۔ ہر جگہ ٹسریں دشمنیاں کھینچا تانی نہ کرو۔ کچھ لوگ بڑے ڈاڈے ہوتے ہیں، دکھنے میں جتنے ٹھیلے ہوتے ہیں اتنے وہ ڈاڈے ہوتے ہیں۔ یہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ کہیں گم ہو جائیں چلے جائیں نا تو تمہارے دل میں ان کی پرواہ ہی نہیں ہوتی، تم پوچھتے ہی نہیں وہ کہاں گئے، پوچھتے نہیں تم، کپڑے ان کے ٹوٹے پھٹے تم پوچھتے نہیں وہ کہاں گئے۔ اگر تمہارے دروازے پر بوا کھڑکائیں آ کر تم کہتے چھوڑو یار فلانا، تم دروازے کھولنا پسند نہ کرو، اتنے ہلکے ہوتے ہیں تمہاری نظر میں وہ، لیکن اللہ کے یہاں ان کا مقام یہ ہوتا ہے اگر وہ قسم اٹھا لے مولا یہ کام اللہ کی قسم ایسے ہونا چاہیے، رب کہتا ہے کہ میں قسم ٹوٹنے نہیں دوں گا، جیسے کہے گا ویسے کر دے گا۔ تو یہ ہر ٹوٹے بچڑے کو، ہر بے شارہ گمان مبود کے خالی شاید کے پلنگ پختہ باشد، ہر خالی جگہ کو خالی نہ سمجھا کرو، ہر خار کو خالی نہ سمجھا کرو۔ بعض گزری پوش ایسے بھی ہوتے ہیں کپڑے ان کا ٹوٹے پھٹے ہی ہوتے ہیں، ماما ان کا 100 سال پرانا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر اللہ کی نور کی بڑی سوغات پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ میرا امید ہے کہ میں نے جو کچھ کہا ہے میرا کلام ہے ہی نہیں ہے، اللہ کا کلام اللہ جانے آپ جانا، اللہ اپنے کلام کا اثر خود ہی ظاہر کر دیتا ہے۔ میں نے آپ کو آج ایک جو رونق والا بازار گھمایا ہے، ایمان اور عمل صالح کرنے والا ہے، اللہ کے ہاتھوں یہ بتایا ہے کہ یہ دن بدن فتنہ تیز ہو رہا ہے یزیدیت کا، یزیدی قوتیں رنگ برنگے انداز میں یزید کو پروموٹ کر رہی ہیں اور بڑا نیک متقی بادشاہ بنا کر اس کو سامنے لانے کی کوشش کر رہی ہے۔ دھوکہ نہ کھانا، دھوکہ نہ کھانا اور دھوکہ نہ کھانا۔ کل بھی حسین زندہ باد، آج بھی حسین زندہ باد، قیامت کی صبح تک حسین زندہ باد، ہر نماز میں اعلیٰ آل محمد حسین زندہ باد۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔
اگر حسین زندہ باد تو مولا علی ہزار بار زندہ باد، ان کے ابا جی لگتے ہیں۔ اس جمعہ مبارک کو انشاءاللہ العزیز لڑائی ہو جائے۔ یار یہ پھاٹک بھائی دیکھو جو ادھر آتے ہیں نا بھائی میرے، تو یہ پھاٹک کا رولا بھی ٹرین لیٹ ہو کے تو ہم پھنس جاتے ہیں، تو مانا کہ 2:15 تقریباً یہ جب بھی کبھی لیٹ ہوئے تو پھاٹک والا رولا ایسے ہوئے تھوڑا گڈی والا لیٹ ہے، تو آپ نے فیصلہ کیا کہ نہیں گڈی ہم وہاں سے لے کے آئے کہ نہیں؟ ایسا کر کے مجھے فون پر خبر دے دینا، وہ اللہ تعالیٰ ہم انتظار ہی کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ میرا والا